لو جی السلام علیکم۔ 5 اگست بھی آ گئی اور ان کے سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ صرف فتنہ پارٹی نے جو ہے نا وہ اپنا پروگرام کرنا تھا جو بری طرح فیل ہوا ہے۔ اور پہلے ان کا پروگرام تھا کہ ہم جی اسلام آباد آئیں گے اور چڑھائی کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن وہ کوئی نہیں کر سکے۔ باقی کے پی کی میں اور ادھر جو پنجاب میں ایسے درجن بھر انڈے کبوتر والے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، درجن کیلے تھے درجن انڈے، وہ والا حساب جاری ہے۔ بات یہ ہے دوستو، میں سیدھی ایک بات کہوں گا، اب تک پی ٹی آئی اگر زندہ ہے نا، یہ موجودہ حکومت کی کمزوری ہے۔ اتنا بڑی دشمنی عاصم منیر کے ساتھ فوج کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ لندن میں جو ان کا وہ پروگرام تھا، وہاں عاصم منیر کی جوتی کو عاصم منیر کی تصویر کو جوتیاں مار رہے تھے۔ اتنی بڑی دشمنی کوئی ریاست کے ساتھ کرے اور وہ 2 سال سے زندہ ہو، گرفتاریوں کے بعد بھی زندہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ وہ لک بزی ڈو نتھنگ، آپ وہ کہتے جی مصروف رہو کرنا کچھ نہیں۔ اس شہباز حکومت نے عمران خان کو ختم کرنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے لیے دلیری چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی ایک گرفتاری ہوتی ہے نا کسی کی، اور وہاں اعلان ہوتا ہے کہ جی گرفتار ہو گیا اور یہ ہے وہ ہے سارا، شہباز کہتا ہے بس کرو بھی بس کرو، چھڑ دو بھائی چھڑ دو۔ مجھے پتہ ہے نا اس کے وہ میڈیا کی کوریج کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ یہ بتائیں کہ کوئی فوج کا اتنا دشمن ہو، فوج کے سپہ سالار جو فاتح ہند ہے، جس نے پوری دنیا میں اپنا سکہ منوایا ہو، اس کو یہ 4 یوتھی آ کے اس کو جناب جوتیاں مار رہے ہیں اور اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ یہ کوئی باہر جو بیٹھے ہیں وہ کو دور بیٹھے ہیں۔ آپ وہ کہہ رہے ہیں جی برطانوی حکومت نے شہزاد اکبر کو جرمانہ کیا ہے، عادل راجہ کو کیا ہے، یہ وہ ان کا کام ہے، وہ تمہارے ملزم ہیں، انہوں نے ریاست کے اوپر حملے کیے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو گرفتار کر کے لا سکتے ہیں، گرفتار کر کے آپ ان کو یہاں لا سکتے ہیں، لیکن نہیں سر جی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ شہباز شریف صاحب کی نااہلی ہے کہ وہ اب تک وہ زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کون سے نعرے بنے ہوئے کہ بھٹو ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں، یہ ہے نا نعرے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ آرمی کے اوپر حملہ کریں اور پھر ان کی ہمدردی میں آج لوگ بول رہے ہیں کہ جناب عمران بیچارے کو باہر نکالو، کچھ نہ کہو، یہ نہ کہو، وہ نہ کہو۔ اسی دن 9 مئی کو ان کو گولی کا بھی حقدار ہے۔ فوج سے بغاوت کی ہے انہوں نے، پاکستان سے بغاوت کی ہے۔ تجھے اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ اور کیا ثبوت چاہیے؟ لہٰذا یہ موجودہ حکومت کی کمزوری ہے۔ آپ دیکھیں 5 دن ہو گئے عمر ایوب کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے نا، آپ نے بھی سنا ہے۔ آج اس نے تقریر کی ہے، بتائیں، زرتاج گل کو سزا ہوئی ہے، آج اس نے تقریر کی ہے۔ یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو ڈھیل دے دی جائے، حماد اظہر ان سے گرفتار نہیں ہوا، مراد سعید ان سے گرفتار نہیں ہوا، تو یہ بلی چوہے کا کھیل ہے نا۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی واضح دشمنی کے باوجود بھی آپ نے ان کو کھلی ڈور ایسے کھول دی ہے کہ جدھر مرضی یہ منہ مارے، جدھر مرضی فصل اجاڑیں۔ تو پھر یہ ہوگا کہ جب یہ آئیں گے نا تو پھر کسی کوئی بچ نہیں سکے گا ان سے۔ ابھی بھی پرسوں عمران خان نے دھمکی دی ہے جیل سپرنٹنڈنٹ کو کہ میں سب کو بھول جاؤ اور اس کو جی نوٹ کرو، اس کی شکل نوٹ کرو، اے یوتھیو اس کی شکل نوٹ کرو، اس کو نہیں چھوڑنا۔ بتائیں اس کے اوپر پرچہ نہیں بنتا؟ دھمکی کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایسے ہی خالی کر دے نا جیسے عمران نے کیا تھا، اس کے اوپر بھی جو دھمکی ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی سازش کے تحت انہوں نے آج یہ 5 اگست رکھا ہے، جو آج یوم کشمیر ہے، یوم سیاہ ہے کشمیر کے حوالے سے، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے، اس کی اہمیت ختم کرنے کے لیے عمران نے آج اپنی گرفتاری کیا یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ عمران کی گرفتاری زیادہ اہم ہے یا کشمیر کا مسئلہ زیادہ اہم ہے؟ بتاؤ میرے دوستو۔ لیکن کیا کریں، حکومت نے بھی کہا ہے کہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں، اور آج ہی انہوں نے پنڈی اور اسلام آباد میں دفعہ 144 لگایا ہوا ہے۔ یہ تمہارے دفعے جو ہے نا سارے دفع ہو جائیں گے،
اگر آپ صحیح ایکشن نہیں لیں گے تو، اور آپ نہیں لے رہے، ہم ایسے غصہ نہیں کر رہے، آپ نہیں لے رہے، وہ ان کی اپنی کمزوریاں ہیں، ان کی اپنی ناکامیاں ہیں، آپ کی طرف سے کچھ، وہ کہتے ہیں نا زمین جنبت بجنبت نہ جنبت گل محمد، آپ نہیں کوئی ہل جل کر رہے کہ آپ اپنے طور پہ کچھ کریں، ساری آپ چاہتے ہیں کہ بندوق جو ہے وہ آرمی چیف کے کندھے پہ رکھ دی جائے۔ اتنا واضح دشمن آرمی چیف کا، واضح دشمن نون لیگ کے، واضح دشمن پیپلز پارٹی کے، اور آپ قرارداد تک پاس نہیں کر سکے اسمبلی میں کہ جب اس پارٹی کے اوپر پابندی لگنی ہوئی، آپ ریفرنس نہیں بھیج سکے۔ یہ ناکامی ہے کہ نہیں بتائیں؟ عطا تارڑ نے کیا کہا تھا کہ جناب یہ ہم کل موو کر دیں گے، اور جو ہی میڈیا پہ آئی شہباز نے کہا کیڑی گل کرتا پہ، رک جا، نہیں ہے، فیصلے کی طاقت نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیاسی حوالے سے کہہ رہا ہوں، سیاسی حوالے سے پی ٹی آئی فتنے کو قابو کرنے میں یہ حکومت فیل ہو گئی۔ کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں؟ آج کشمیر کا یوم سیاہ ہم منا رہے ہوتے یا اس کے سیاپے ہم دھو رہے ہوتے، اس نشئی کے کی یوم سیاہ منانا ضروری ہے یا کشمیر کا جو عالم اسلام کا مسئلہ ہے؟ تو بتائیں اس کا پھر کس کا قصور ہے؟ امیر مقام نے اعلان کر دیا 1 منٹ کی خاموشی، جی 10 منٹ، کیا خاموشی 1 منٹ کی؟ ہم وہی تو عمران کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جب کشمیر کے اوپر اس نے قبضہ کیا تو کہ عمران نے کہا جی ذرا 10 منٹ خاموش رہ جانا، بس عملی قدم اٹھانا تھا تو خاموش رہ جانا، تو یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو دیکھ لینا ایک دن اگر اگر وہ یہ چاہیں نا، پی ٹی آئی والے چاہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اب انہوں نے کہا ہے کہ آج سارے لوگ اسلام آباد نہ چھوڑیں، ایم این اے ایم پی اے پی ٹی آئی کے، وہ ادھر ہی رہیں، ہم کوئی بھی آپریشن کر سکتے ہیں، وہ اڈیالہ جیل پیچھے چلے جائیں نا، توڑ کے چلے جائیں، یہ بعد میں ان کو کہیں گے جی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اپنی تنقید نہیں کرنی چاہیے، اپنی بھی تنقید بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو کمزوریاں ہوتی ہیں نا اس کا ضرور آپ اس کو جو ہے نا سامنے رکھیں۔ اتنا بڑا اہم دن ہے کہ جناب، یہ اتنا بڑا اہم دن ہے کہ جو یہ وہ ہو رہا ہے یوم کشمیر، اس کو مناتے یہ اپنا جناب علی وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئی ہے تو آپ بتائیں کہ موجودہ حکومت کی کمزوری ہے یا نہیں ہے۔ اس فتنہ ثابت ہو گیا نا، یہ ٹی وی پہ تو آ کے تک بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فتنہ پارٹی ہے، یہ اسلام دشمن ہے، یہ پاکستان دشمن ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کے لیے عملی طور پہ کوئی قدم اٹھایا ہے؟ نہیں اٹھایا۔ ادھر اس لیے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی جگہ اگر نواز شریف صاحب ہوتے تو وہ جو ایک دفعہ فیصلہ لیتے ہیں نا، پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس لیے اس کی لوگ جو ہے نا قدر کرتے ہیں، ٹھیک؟ یہ نہیں ہے کہ جناب 2 منٹ کی ٹی وی پہ خبر چل جائے، میں کہتا ہوں جب بھی ایسی خبر چلے شہباز شریف کو ٹی وی سے ہٹا دو، یہ فوراً کہتا ہے بس مٹی پاؤ مٹی پاؤ۔ ہوتا ہے نا، بندے کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ نواز شریف صاحب 3 دفعہ ٹکرایا ہے نا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹکرا گئے، موت سے بھی نہیں ڈرا، آپ یہ مانیں گے؟ موت سے بھی نہیں ڈرا۔ مشرف چاہتا تو شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو پھانسی چڑھا سکتا تھا، نہیں نہ ڈرا۔ تو پھر اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا ڈرپوک ہے، یہ قیادت کتنی ڈرپوک ہے۔ میں اب اور کوئی کہنا نہیں چاہتا کہ مریم نواز یا نواز شریف میں سے کوئی وزیر اعظم ہوتا تو آج عمران کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ وہ بھائی فوج پہ حملہ کیا اس نے، کوئی منصف عوان کی پراپرٹی پہ حملہ نہیں کیا، میرے دفتر پہ حملہ نہیں کیا، فوج پہ کیا ہے، پاکستان پہ کیا۔ اور یہ کل کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل جتنے بھی ان کے باہر جلوس نکلے ہیں اس میں انہوں نے گالیاں دی ہیں عاصم منیر کو۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری لڑائی جھگڑا ہی عاصم منیر کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک؟ اوکے۔
اللہ حافظ.